اجلاس میں ثنا بلوچ صاحب سے لے کے ہمارے تمام معزز اراکین نے فیڈرل کے حوالے سے بات کی اور ہمارے جو NFC اور ہمارے جو دوسرے بقائے جات تھے، جو ہمارے بحران تھا اس کے حوالے سے بات کی، مہنگائی کے حوالے سے بات ہوئی۔ حقیقت میں مجھے بہت کم عرصہ ہوا ہے جو مجھے یہ پورٹ فولیو ملا ہے فائنانس کا، تقریباً 1.5 مہینے سے 2 مہینے ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو صاحب کی ہدایت پہ ہم نے اسلام آباد کے دورے کے مختلف ادوار میں ہم نے کوشش یہی کی کہ بلوچستان کے جو مالی بحران جو ہمیں درپیش ہے اس وقت، ہم اس کو حل کر سکیں۔ پرماننٹ بنیادوں پہ تو ہم خالی نہیں کر سکتے ہیں، عارضی بنیادوں پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بحران سے صوبے کو نکالا جائے۔ بجلی، گیس، ریکارڈنگ، سندھ، کوسٹل ایریا جو ہمارے گوادر تک ہے، جیونی تک ہے، سب پہ باتیں ہوئی۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، کچھ 2 ہفتے سے میں نے اسلام آباد میں مختلف میٹنگز کی، پلاننگ کمیشن کے ساتھ، فائنانس کے ساتھ۔ اس میں ہمارے ساتھ چیئرمین سینٹ کا اگر میں ذکر نہ کروں، صادق سنجرانی صاحب نے جو ہمارے ساتھ اس میں مدد کی، اور انہوں نے ہمیں اسحاق ڈار سے ٹائم لے کے اس میٹنگ میں وہ خود بھی موجود تھے، ہمارے ایکٹنگ گورنر صاحب بھی موجود تھے۔ یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر قدوس بزنجو صاحب نے خود اتنا دل برداشتہ ہو کے مجھے یہ کہا کہ جی اگر یہاں پہ ہمیں بحران سے نہیں نکالا جاتا ہے تو پھر ہم اس اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ پنجاب ڈیزالو ہو گیا، پختونخوا ہو گیا، تو بلوچستان اسمبلی کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہی میسج میں نے آگے بھی وفاق کو پہنچا دیا۔ وفاقی وزیر فائنانس اسحاق ڈار کو میں نے یہی کہا، بیٹھے ہوئے تھے، چیئرمین صاحب بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اگر ہمارا اپنا حصہ ہمیں نہیں ملتا ہے، ہمارا جو پروٹیکٹڈ اماؤنٹس ہے جو NFC کے حوالے سے یا ہمارے جو بقائے جات ہیں وہ اگر نہیں ملتے ہیں تو ہم تنخواہیں بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر ہمارا بیٹھنا تو فضول ہے اس اسمبلی میں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے آج مالی بحران سے گزر رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، حالات تو یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، میں مختصراً یہ بتا دوں کہ ہمارے جو 21-22 کے جو ہمارے NFC کے 15 ارب روپے تھے جو بقائے تھے ان کے پیچھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو تھوڑی سی تفصیل مختصراً دے دوں۔ 15 ارب روپے 21-22 کے ہمارے وفاقی حکومت کے مد میں ان کے پیچھے آتے تھے، انہوں نے ہمیں 31 جنوری کو 10 ارب روپے ریلیز کر کے دیے۔ پھر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو کہا کہ ہمارے NFC میں جو آپ نے کٹ لگایا ہوا ہے، NFC میں ہمارے ہر مہینے میں 2 قسط اگر آتے ہیں، اگر ہمارا 15 ارب روپے بنتے ہیں تو آپ لوگ 10 ارب بیچتے ہیں، اگر 10 ارب بنتے ہیں تو آپ 8 ارب بیچ جاتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمارے وہ بقائے جات آپ پورے کر کے دے دیں جناب اسپیکر صاحب کہ ہمارے وہ جو تنخواہوں اور پینشن کے جو حالات ہیں اس کو کم از کم عمل کر سکیں۔ پھر انہوں نے اگلے دن وہ بھی ہمیں بیچ دیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ بلوچستان کی حالت یہی ہے کہ اگر اس مہینے میں بھی ہمارے وہ پیسے صحیح طریقے سے نہیں ملتے ہیں، ہماری قسطیں، ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے، ہمارے PSDP جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور ابھی بھی ہمارے جتنے MPs ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، لیکن ایک اپوزیشن کا نام ہے جو ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئے CM کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کی ہوئی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو شکایت نہ ملے، کیونکہ ہم سب کو وہ متوازی حق حاصل ہے، چاہے وہ منسٹر ہو چاہے وہ MP ہو۔ جتنا فنڈز ایک منسٹر کو مل رہا ہے یا منسٹر کے ایریا میں جو خرچ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ منسٹر کو مل رہا ہے یا MP کو مل رہا ہے، ہر علاقے میں ہم اس کو برابری کی بنیاد پہ وہ فنڈ وہاں پہ خرچ کر کے دے دیں۔